ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے سٹی 42 کی اسپیشل عید ٹرانسمیشن بڑی عید بڑی خوشیاں جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے. ہم آپ کے ساتھ مل کے خوشیاں بانٹ رہے ہیں اور یہ خوشیاں بانٹ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جو کہ اس اسپیشل تہوار میں بھی اپنا وقت نکال کے فیملی کا وقت اسپیشلی ہمیں دے رہے ہیں. انفیکٹ یہ وہی لوگ ہیں جو ہماری فیملی کا حصہ ہیں, جن کے بارے میں ہم ہر روز ڈسکشن کرتے رہتے ہیں, ڈیفرنٹ شوز میں آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں. تو کیوں ہم یہ نہ کہیں کہ یہ ہماری فیملی کا حصہ ہیں, تو عید ان کے ساتھ بھی منانی ہماری اتنی ضروری ہو جاتی ہے جتنی ہم اپنے فیملی کے دوسرے ممبرز کے ساتھ مناتے ہیں. تو ہمارے مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ان کا تعارف میں آپ کے ساتھ کرانا چاہوں گی. سب سے پہلے ہمارے سامنے تشریف فرما ہے بہت ہی محترم سابق میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عید مبارک. تھینک یو ویری مچ جی. کیا حال چال ہے بہت بہت عید مبارک. بالکل ٹھیک ٹھاک. خیر مبارک. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اس کے ساتھ ماشاءاللہ ایور گورجس, بہت پیاری لگ رہی ہیں آج, سحر چاولہ نیوٹریشنسٹ موجود ہیں. السلام علیکم سحر. وعلیکم السلام. آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. خیر مبارک. اور اس کے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں. مہمان تو نہیں کہوں گی, جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ سبھی لوگ ہمارے فیملی کے ممبر ہیں. خواجہ عمران عزیز صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. السلام علیکم خواجہ صاحب. ایک تو آپ کو بڑی عید مبارک, پھر پورے لاہوریوں کو, چونکہ لاہوریوں کا چینل ہے تو جہاں جہاں لاہوری پوری دنیا میں بیٹھے ہیں تمام کو جو ہے وہ سٹی 42 کی طرف سے عید مبارک. خیر مبارک. بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب, آپ نے بھی ہمارے لیے وقت نکالا. تو ناظرین, ہمارے مہمانوں کا تعارف تو آپ کے ساتھ ہو گیا. اب عید یہ لوگ کس طرح سے مناتے ہیں, اور اس سے قبل ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود تھے کچھ ان کی باتیں بھی میں ریلیٹ کرنا چاہوں گی. کچھ گلے شکوے انہوں نے بھی ان سے کیے ہیں. تو مبشر جاوید صاحب سن رہے تھے میرے خیال سے, تو ان سے سب سے پہلے اسٹارٹ کر لیتے ہیں. گلے شکوے ہم نے نہیں کرنے, لیکن آپ مجھے یہ بتا دیں, سب سے پہلے عید کی مناسبت سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں. دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں عید سے؟ دن کا آغاز جی صبح صبح آپ کو پتہ قربانی کرنی ہوتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ جلدی سے نماز پڑھ کے واپس آئیں گھر اور آگے جو ہے وہ قربانی کا سلسلہ شروع ہو. اور بس قربانی وغیرہ کرتے کرتے بچے جو ہیں, اب تو ہم اس ایج میں پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ ہمارے بچے زیادہ کام کرتے ہیں, تو جو پوتا ہے وہ بھی, اس کو بھی شوق ہوتا ہے کہ دکھائیں کہ قربانی کیسے ہوتی ہے. بس وہ قربانی وغیرہ کر کے تو اس کے بعد گوشت بانٹنے کا سلسلہ, یعنی آپ قربانی کر کے پھر یہاں پر آئے ہیں؟ ہاں جی. اس کے بعد گوشت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کنکرنٹلی ساتھ کوکنگ وغیرہ جو ہے خاتون کرتی ہیں, اور پھر کوئی نہ کوئی شام کو آنے جانے کا پروگرام, یہ بھی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ کسی کے گھر جا کے خود بھی تھوڑا سا گوشت وغیرہ دیں. تو اٹس فیسٹیوٹی, ریلیجس فیسٹیوٹی ہے. اور یہ جو قربانی ہے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے, حضرت ابراہیم کا اور حضرت اسماعیل کے لیے. یہ اٹس اے گریٹ میسیج فار دا مسلمس کہ قربانی کا جو جذبہ اور قربانی کرنے کی جو تاکید ہے وہ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم نے جو قربانی کرنا چاہی حضرت اسماعیل کی اللہ کے حکم پر, تو اس کو ذہن میں رکھے تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا ویسے ہی ذہن سے نکل جاتی ہیں. ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اولاد کو بھی قربان کرنا پڑے تو آپ نے صحیح کہا. تو جو اصل مقصد آج کے دن کا ہے وہ ہمیں کسی صورت نہیں بھولنا چاہیے. سحر آپ کی طرف آنا چاہوں گی, کیسے عید کے دن کا آغاز ہوتا ہے؟ ایسا ہے کہ عید واقعی عید ہوتی ہے وہ اس سے کیونکہ ہمارا ایک نیوکلیر فیملی سسٹم ہے, تو عید کا ایسا موقع ہوتا ہے کہ سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں. تو مجھے اپنے بھتیجوں کا انتظار رہتا ہے, بیکاز سال میں ہم ان کو 2 یا 3 بار اس طرح سے مل پاتے ہیں. تو وہ ڈیفینیٹلی عید ہوتی ہے, کیونکہ جو جوائے اور جو خوشیاں بچے وہ لاتے ہیں نا گھر میں, وہ خوشی ہوتا ہے. ویسے بھی تھرو آؤٹ دا ایئرز, بچپن سے بڑے ہو گئے, اب پروفیشنل لائف میں ہے, جو عید کی ایکسائٹمنٹ ہے نا وہ کم نہیں ہوئی ہے. سم ہاؤ ابھی بھی قربانی کا لے کے وہی پیشن ہے, وہی جذبہ ہے, وہی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. اور ڈیفینیٹلی کچن کا ڈپارٹمنٹ سنبھالنا بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ آگے پیچھے اپنی پروفیشنل روٹین کی وجہ سے آپ مجھ سے ریلیٹ کر پائیں گے, اور ساری ورکنگ وومن ٹائم نہیں ملتا, تو اس دن اس ایسنس کو ایبزارب کرنے کا بہت مزہ آتا ہے. تو یس, آئی ریلی لک فارورڈ. صحیح. تو میں سحر سے پوچھوں گی کہ سب سے مزے کا کیا بناتے ہیں, لیکن اس سے پہلے خواجہ صاحب کی طرف جاتے ہیں. خواجہ صاحب, عید کے دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ لیکن انا یہ جو عید ہے اس دفعہ یہ ذرا تھوڑی سی کو ڈیفرنٹ عید ہے, کیونکہ لاسٹ جو عید الفطر تھی وہ بھی کرونا کا شکار ہوئی, اور یہ عید بھی ہے نسبتاً اس سے تھوڑی سی بہتر ہے لیکن کرونا کا شکار ہے. اور نارملی جو ہماری عید ہوتی ہے عید الفطر پہ بھی اور عید الاضحیٰ پہ بھی, ہم لوگ جو کہ پولیٹیکل لوگ ہیں, ہماری نماز کے بعد ہمیں اپنے حلقے میں جانا ہوتا ہے, اپنے لوگوں سے, اپنے ورکرز سے, اپنے ساتھیوں سے, کیونکہ اب وہی ہمارا خاندان ہے, زیادہ تر وقت ہمارا ان کے ساتھ گزرتا ہے, تو وہ تمام ایکٹیویٹی کرنا ہوتی ہے. انفارچونیٹلی اس عید پہ بھی وہ ایکٹیویٹی ہماری
اس طرح سے نہیں ہو سکی جس طرح پچھلی عید پہ نہیں ہو سکی تھی. اور جو قربانی ہے کرن صاحب تو ماشاءاللہ بڑے ٹرینڈ آدمی ہیں. اس دفعہ میں نے بہرحال اپنی جان چھڑوائی ہے. میرے ایک بڑے پیارے دوست تھے, انہوں نے ایک نیا بزنس سٹارٹ کیا تھا, تو انہوں نے اس دفعہ ہماری جو قربانی ہے اس کو اپنے پاس ہی کر کے اور ہمیں گوشت پیک کر کے جو ہے وہ بھجوا رہے ہیں. اور ہم اس سال ہم میں سمجھتا ہوں کہ اس فیسٹیوٹی سے محروم ہو گئے ہیں کہ جو کسائی لاؤ ڈھونڈو اور کسائی کے ساتھ اس کے ترلے کرو بیٹھو. پھر ڈیفینیٹلی گھر میں جب جانور ذبح ہوتے ہیں تو ایک گھر کا ایک ڈفرینٹ سا ماحول ہوتا ہے. تو اس عید پہ اس فیسٹیوٹی سے ان معاملات سے جو ہم محروم رہ گئے ہیں, میں اپنی ذات کی بات کروں گا, ہمارا گھر اس دفعہ محروم رہ گیا اور اس دفعہ لگ ہی نہیں رہا کہ کوئی عید ہے, کیونکہ نہ قربانی گھر پہ ہو رہی ہے, گوشت بنا بنایا آ جائے گا, اس کو تقسیم کروا دیں گے اور اس طرح سے ورکرز سے. خواجہ صاحب یہ سب کچھ آپ نے پلان بھابھی کی وجہ سے تو نہیں کیا کہ اس دفعہ تھوڑی سی وہ ایزی رہے؟ دیکھیں وہ اب کیا ایزی رہنا, بالکل ایسے ہی ہے نا. اب تو ماشاءاللہ سالوں سال گزر چکے ہیں, اب کیا ایزی رہنا. لیکن چونکہ اس مرتبہ کرونا کی وجہ سے بہت سارے ساتھی احتیاط کر رہے ہیں, تو اس دفعہ کے لیے ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ اس میتھڈ کو اڈاپٹ کر کے دیکھا جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مزہ اور جو عید کا نشہ اس میتھڈ میں ہے وہ آج لگ نہیں رہا, مجھے نہیں لگ رہا. بدل نہیں ہے عید کا. تو میں اگر آپ کو اور میری بہن سحر بیٹھی ہیں, اگر ان دونوں کو نہ دیکھتا تو مجھے لگتا نا کہ آج عید. چلے جی, ہم نے عید اسی طرح سے منانی ہے, سب کے ساتھ مل جل کر منانی ہے, تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج عید ہے. تو کرنل صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, عید کی وہ جو روایات ہیں ہماری, اوبیسلی میسج بھی ہم یہ دے رہے ہیں کہ ہم نے تھوڑی سی اس دفعہ ڈیفرنٹ عید منانی ہے, آنا جانا تھوڑا سا کم کرنا ہے, کیونکہ ہماری اپنی فیملی میں, خواجہ صاحب آپ اس چیز سے ایگری کریں گے, لاہوریوں کا تو یہ بالکل ایک وہ ہے نا کہ آپ نے ایک دن کسی کے گھر دعوت ہے, ایک دن کسی کے گھر دعوت ہے, یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ پورا 1-1.5 ہفتہ ہمارا اسی طرح سے جاری رہتا ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ابھی بھی یہ سلسلہ اسی طرح سے اپنائے ہوئے ہیں. ہم تو یہی میسج دے رہے ہیں کہ اس طرف اس کو تھوڑا محدود کرنا چاہیے. آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ بالکل جی, میں ایگری کرتا ہوں. آپ کے کہنے پہ میں نے ماسک اتارا ہے, اور اسی طرح گھروں میں بھی جو ہے نا, وہ اگر وہ کسائی آیا ہے گوشت بنانے وغیرہ والا, تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بچے بھی جو ہیں وہ دور دور ذرا بیٹھیں. اور اس کے بعد بالکل جو دعوتوں کا پروگرام ہے وہ نہیں ہے, اور کوشش کی ہے کہ لوگوں کو گوشت جو ابھی گھر والے کر رہے ہیں, بانٹ رہے ہیں, وہ گھروں تک ہی پہنچا دیا جائے. اور میں نے اپنی فیملی میں خاص طور پہ یہ کہا ہے کہ بھئی میرے گھر بھی دعوت نہیں ہوگی, میری والدہ کے گھر بھی نہیں ہوگی, بہن بھائی کے گھر بھی نہیں ہوگی, بیکاز یو کین بی اے کیریئر. آپ اگر خدا نہ خواستہ اللہ کا کرم ہے خود نہیں ہے تو خدا نہ خواستہ کسی اور کو نہ لگا دیں. آپ ہیلدی ہیں, بٹ آپ کا کیریئر کے طور پہ آپ کے اندر سے وہ کرونا کا جو سسٹم ہے وہ آگے چل سکتا ہے. تو اس لیے اس عید کے اوپر, جیسے عید الفطر پہ بھی ہم نے کیا تھا, بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور ابھی آپ دیکھیں جو منڈیاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں اس میں نہیں احتیاط ہو رہی, اس میں لوگ بھی کوآپریٹ نہیں کر رہے, اور حکومت کی طرف سے بھی خالی اخباروں میں ہی ہے کہ جی وہاں سکریننگ ہو رہی ہے. میں وہاں خود بھی گیا, کوئی سکریننگ وغیرہ کا رول نہیں ہے, کوئی گورنمنٹ کا اہلکار وہاں نہیں ہے جو اس چیز کو اسٹرکٹلی فالو کروائے کہ بھئی رش نہیں ہونا چاہیے. رش بھی لگے ہوئے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اس عید کے اوپر اور نہ یہ بیماری سپریڈ ہو. تو آپ کے توسط سے میں سارے لاہور کے لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا اس کا خیال رکھیں. ہر چینل, ٹیلی فون کی آواز, ہر جگہ سے یہی آ رہا ہے کہ احتیاط برتیں, احتیاط برتیں. اور اگر ہم پھر بھی نہ برتیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارا. بالکل آپ نے صحیح کہا. تو جب ہم یہ کرونا کے حوالے سے SOPs کی بات کر رہے ہیں, تو عید پہ ایک اور بڑی چیز ہے جس کی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. ہم کھانا بہت شروع کر دیتے ہیں سحر, اس کی وجہ سے تو اوبیسلی مونسون بھی ہے, ڈائریا کا بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے. زاہد صاحب ہمارے ساتھ خبریں شیئر کرتے رہتے ہیں کہ عید پہ اتنے لوگ ہاسپٹل پہنچے ہیں, تو کس طرح احتیاط آپ نے کھانے میں برتنی ہے, بتائیں. سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ میں نے اور انا نے اپنے پرانے کپڑے نکال کے پہنے ہیں اور ہم عید کی شاپنگ کے لیے دوبارہ نہیں گئے ہیں. بالکل. تو میں اس میسج کو انکریج کرنا چاہوں گی کہ اگر ایک عید پر آپ دوبارہ جا کے نئے کپڑے نہیں خریدیں گے اور نئی شاپنگ نہیں کریں گے, تو مجھے یقین ہے کہ ہماری طرح سب خواتین کے پاس بہت زیادہ کپڑے ہوں گے. تو بھی آپ تیار ہو کے جو ہے عید کا سینس فیل کر سکتے ہیں. سیکنڈ میں بات کروں گی کہ عید پر لوگوں کو اس لیے ڈائجسٹیو ایشوز ہو جاتے ہیں, ڈائریا ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم اوور ایٹنگ تو کرتے ہی ہیں, لیکن ہم کھانوں میں جو مسالہ جات ہے ان کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, اسپائس بہت تیز رکھتے ہیں. جو اسپائس ہوتی ہے, نیوٹریشن کے حوالے سے بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں. جو زیادہ اسپائسی فوڈ ہوتا ہے اس میں ایک سبسٹنس ہوتا ہے کیسپسن. اس کی کیا خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ پورے بلڈ میں سرکولیشن تیز کرتا ہے. اب جب پورے بلڈ میں سرکولیشن تیز کرتا ہے تو وہ ہاضمے کے سسٹم کی طرف, اسٹمک کی طرف, آنتوں کی طرف سرکولیشن بھی تیز کرتا ہے. تو وہ اس وجہ سے جب اوور لوڈ, اوور برڈن ہو جاتا ہے آپ کا ڈائجسٹو سسٹم,
تو ڈائریا ہو جاتا ہے. تو کھانا تھوڑا اب اس طرف آ جاتے ہیں بلینڈ بنانے کی کوشش کریں, کیونکہ ظاہر ہے ہاں بے شک یہ عید جو ہے یہ تھوڑی معمول سے ہٹ کے ہے, اس میں اتنی سوشل گیدرنگز نہیں ہے جس طرح سر نے بات کی, خواجہ صاحب نے بھی بات کی, جو ذمہ داری کا احساس کرے وہ اتنی گیدرنگز نہیں ہے, تو آپ پر اتنی وہ obligation نہیں ہے کہ اس کے گھر بھی جانا ہے کھانے, اس کے گھر بھی جانا ہے کھانے. لیکن خود بھی اگر آپ ٹھیک ہے 4-5 میلز لے بھی رہے ہیں, عید کا دن ہے, میں آج کسی کو سختی نہیں کروں گی, تو پلیز کھانا تھوڑا بلینڈ رکھیں اور کوشش کریں کہ چاول اور روٹی کا استعمال نہ کریں, آپ ویسے ہی میٹ پکائیں اور میٹ کھا لیں, کیونکہ جو فریش میٹ ہوتا ہے وہ ہیوی ہوتا ہے. پھر ہمارے پاس سنت ہے کہ ہم نے کلیجی کا کھانا کھانا ہوتا ہے دوپہر کے ٹائم, جو کہ بہت خوبصورت بات ہے, ٹھیک ہے. تو جو کلیجی ہوتی ہے ڈیفینیٹلی اس کو کیوں کہا جاتا ہے وہ ہیوی ہے, اس کا کولیسٹرول کانٹینٹ اور کارب کانٹینٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. تو آپ نے جب دوپہر کے ٹائم اپنے ڈائجسٹو سسٹم کو آلریڈی اتنا اوور برڈن کر دیا, تو مسالے ہلکے رکھیں اور پھر رات کا کھانا تھوڑا ہلکا رکھیں. صحیح جی, تو یہ احتیاطی تدابیر ہیں. ہر گھر میں آج سارا دن کھانا بھی بنتا رہا, ابھی شام ہو گئی ہے تو یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہوگا, لیکن جو احتیاط بتا رہی ہیں سحر آپ نے یہ ضرور کرنی ہے. تو خواجہ صاحب اور کنر صاحب سے میں نے یہ جانا ہے یہ کھانے پینے کے کتنے شوقین ہیں اور احتیاط کرتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پوچھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. بڑی عید, بڑی خوشیاں, اور یہ خوشیاں ہم منا رہے ہیں آپ کے ساتھ. سٹی 42 ہمیشہ خوشیاں منانے میں پیش آپ کے ساتھ رہتا ہے, بلکہ آپ کے ہر موقع پہ ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کے گھر میں بھی موجود ہوتے ہیں, آپ سے ہر جگہ ملاقات بھی ہم کرتے رہتے ہیں, اور عید کے اسپیشل تہوار میں بھی ہم آپ کی فیملی کا حصہ بنے ہوئے ہیں. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. کنر صاحب, ایک لمبی لسٹ بتا دی ہے سحر نے کہ کس طرح سے احتیاط کرنی ہے, کیا کیا کچھ کھانا ہے. روکنا اپنے آپ کو مشکل ہو جاتا ہے جب اتنے مزے مزے کے کھانے بن رہے ہو. کھانے پینے کے شوقین ہیں؟ بالکل ہیں جی, اور ساری زندگی خوب کھایا اور ابھی بھی کھاتے ہیں, اور سحر نے بالکل صحیح کہا ہے. ہم نے نا اپنا تھوڑا جو کنٹینٹ ہے نا وہ انڈیا کا جو پرانا سٹائل ہوتا تھا نا, مسالے وغیرہ تیز, وہ زیادہ کر لیا. ادروائز پنجاب کے کھانے ہمیشہ سمپل ہوتے تھے. صحیح. تو اب جو اور دوسرے جو آپ کے یہ جو وہ جو چولہا نہیں آپ نے لگایا ہوا, یہ جو نئے نئے طریقے سے کھاتے ہیں, اس میں ذرا کچھ زیادہ گڑبڑ ہو گئی ہوئی ہے. ادروائز آپ گوشت کو رکھ دیں نا اوپر, اور اس میں صرف نمک وغیرہ ڈال دیں, ہلدی ڈال دیں, اور تھوڑا بہت ہری مرچیں ڈال کے اس کو پکا لیں, بس ختم. اس میں نہ زیادہ گھی ڈالیں, نہ کچھ کریں, تو سحر بھی مطمئن, آپ بھی خوش, اور کھانے والے بھی خوش. تو اس کا ایکچول ٹیسٹ بھی آئے گا. وہ جڑا اسی پیاز لال کر کے تو وچ ساریاں لال مرچاں پا کے مسالے ڈال کے بھون گوشت کا کنٹینٹ بھی ختم, اس کا جو بہت سارا ڈیمیج ہو جاتا ہے. اور یہ جو مسالے ہیں نا, پھر یہ جو اندر جا کے, جیسے سحر نے کہا نا, جڑا میدے کا حل کرتے ہیں نا, یہ وہ تڑپا دیتے ہیں. اس وقت بتا کے نا, پھر کبھی پانی پیو تو کبھی چل کے جاؤ تو کبھی کچھ ہو. یہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا جوانی میں. اب تو ہم بھی بہت کیئرفل ہیں, اور بچوں کو اب کہتے ہیں کہ یار یہ جو بھنے شنے کھانے ہیں نا, یہ کم کھاؤ. گوشت بھی کھانے کے بہت سارے طریقے ہیں, اور یہ نقصان نہیں دیتا اگر ان طریقوں پہ. لیکن آج کے دن کے لیے ذرا چھٹی دے دیں ہاں, لوگوں کو. آج کے دن کے لیے پھر گل ہے جو میں خواجہ صاحب نے آکھیا, لاہور یہ رہ نہیں سکتے نا, سامنے گوشت پیا رہا ہوتا ہوں اور چکن کھا رہا ہوتا ہوں. تو لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمیں کھانے میں احتیاط کرنی چاہیے. اور اسپیشلی یہ جو ویدر ہے, یہ ویدر اتنا پرفیکٹ نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے اپنے ہاتھ کو کھلا رکھیں. تو بڑی احتیاط سے, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ہمارا اپنا ہی گوشت ہے, فریج میں آنا ہے, تو آرام سے کھائیں, کوئی اتنی جلدی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر وہی بات کہ چونکہ اس دفعہ کی عید جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. ابھی جیسے ابھی آپ دونوں خواتین کہہ رہی تھی کہ آپ نے, ویسے خواتین بڑا حوصلہ ہے ان کا, انہوں نے کہا ہے کہ میں نے وہ پہلے والا سوٹ پہنا ہوا تھا. خواتین ایسے کہتی نہیں ہیں, لیکن ہم جو مرد حضرات ہیں, میرا خیال کرنل صاحب نے بھی اور میں نے بھی, ہم نے تو یہ دو عیدیں پرانا سوٹ پہنا ہوا ہے. آپ تو ایک عید کی بات کر رہے ہیں. تو یہ عید اس طرح کی ہے. لیکن عید بیسیکلی جذبے کا نام. بالکل. اور جو جن کرائسس سے, جن حالات سے پوری دنیا گزر رہی ہے, خاص کر ہمارا ملک گزر رہا ہے, تو بہت سارے لوگوں کا جو دل ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا شاد آباد اور خوش نہیں ہے جس طرح عیدوں پہ ہوا کرتا تھا. اور جب ہم بچے تھے, عید شاید بچوں کی ہوتی ہے, اس وقت ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا, پتہ نہیں ملک کی معاشی حالت کیا تھی, ڈالر کتنے کا تھا, روپیہ کتنے کا تھا. تو ہمیں تو آج بھی یاد ہے کہ والد صاحب جو عیدی دیتے تھے, جو ادھر ادھر سے عیدی ملتی تھی, تو ہم نے جانا ہوتا تھا بھاگ کے, ایک آئس کریم کھانی ہوتی تھی, ایک آدھی کوئی اور چیز کھانی ہوتی تھی. ایک فکس کوٹا ہوتا تھا کہ یہ 3-4-5 چیزیں کرنی ہے, یہ جھولے والا اس سے جھولا لینا ہے, اور یہ آپ ہماری عید ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی, جو سب قوم کے جو بچے ہیں, ان کی خوشیاں اسی طرح قائم رکھے. عیدیں بچوں کی ہوتی ہیں, اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ پیرنٹس بھی کہ جن کے گھر اولاد ہے, اور وہ بچے بھی بڑے خوش قسمت ہیں جن کے پیرنٹس حیات ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے. تو وہ کہتے ہیں جذبوں میں ہو خلوص تو عیدیں ہزار ہیں. تو ہم سب کو مل کر
اپنی عید سے زیادہ اب وقت یہ آ گیا ہے کہ اپنے ارد گرد والوں کی عید کا خیال رکھنا چاہیے. جہاں پر بھی میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک خاتون کوکنگ کرتی ہیں اور کوکنگ کر کے کرونا پیشنٹس کے گھر کھانا بیچتی ہیں اور وہ فری آف کاسٹ بیچتی ہیں. تو یہ وہ جذبہ ہے جو ہماری قوم کو شاید ورثے میں ملا ہے, جو سرکار مدینہ کی سنت ہے. باتیں تو ہم سب ریاست مدینہ کی کرتے ہیں, لیکن ریاست مدینہ اس وقت بنے گی جب ہم سب ریاست مدینہ کے اصولوں پر خود بھی عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی عمل کرنے کے لیے کہیں گے. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے, بینگ پاکستانی, بڑے ادب سے میں عرض کروں کہ ہم اپنی اصلاح سے زیادہ سامنے والے کی اصلاح میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں کہ تو ٹھیک ہو جا بھائی, میری میں ہونا نہیں ہونا, لیکن سامنے والا ٹھیک ہو جائے. تو اگر ہم سب اپنی اپنی اصلاح کریں تو ہماری ہر آنے والے دن میں عید ہوگی. اور اگر ہم سب سرکار مدینہ کے اصولوں پر عمل پیرا ہوں, اپنے ارد گرد کا, اپنے رشتہ داروں کا, اپنے دوستوں کا, ان کا خیال کریں. جب عید کی بات آتی ہے اور خاص طور پر عید قربان کی, تو ایک پروفیشنلز کے گروہ نکلتے ہیں کہ جو گوشت کو اکٹھا کرتے ہیں, اور گوشت کو اکٹھا کرنے کے بعد اس گوشت کو وہ یا بیچتے ہیں یا وہ سیو کرتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے, جو کرنل صاحب نے بات کی, کہ ایسے وہ لوگ کہ جن کے لیے گوشت کھانا بہت بڑی بلیسنگ ہے. میں بڑے ادب سے عرض کروں, اس ذات کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں, ہم بائی چوائس کھانا کھاتے ہیں. ہم اتنے بلیسڈ ہیں کہ ہمیں سجدے سے نہیں اٹھنا چاہیے. ہم سوچتے ہیں کہ آج ہمیں یہ کھانا ہے, کل ہمیں یہ کھانا ہے. ان کے بارے میں سوچیں جو صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کھانا ہے, کل ہمارے لیے کھانا ہونا چاہیے. تو ایسے لوگوں کے لیے خاص طور پہ گوشت جو ہے وہ اکٹھا ہونا چاہیے. اور خواجہ صاحب, اس موقع پہ آپ کا یہ میسج بہت زبردست ہے, کیونکہ اس وقت گھر میں گوشت بانٹنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو پلیز خواجہ صاحب کا میسج جو ہے یہ بہت زبردست ہے, اس کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں. اور وہ کہتے ہیں نا, جو ایک پراپر طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے اس حساب سے حصے کرنے ہیں. ہمارے اسلام میں تو بہت زیادہ آسانیاں ہیں, سب کچھ بتا دیا جاتا ہے, صرف آپ نے عمل کرنا ہوتا ہے. بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. مجھے یہ پتا چلا نا جب سی ایم ایچ میں, تو سی ایم ایچ میں ہمیں تو سروسز فری ہیں. اچھا, گھر بھی ساتھ ساتھ ہے نا, سی ایم ایچ کے ساتھ گھر ہے. میرا گھر بھی ساتھ ہے. the nearest house to سی ایم ایچ. جیسے ہی باہر نکلتی ہیں, اس کی چیک پوسٹ کے باہر گلی ہے امتیاز شہید روڈ. صحیح. تو آپ نے ڈائٹ پلان پوچھنا ہے سر سے؟ چلے جی, یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا. کرنل صاحب, ہم گفتگو کر رہے تھے, کچھ سیاسی باتیں بھی ہونا شروع ہو گئی تھی. خواجہ صاحب نے جیسے کہا عید کا دن ہے تو آبویسلی ہمیں کچھ خوشیاں ہی بانٹنی ہیں. گلے شکوے تو کرتے رہتے ہیں ہم بہت سارے دوسرے شوز میں, بالکل ایسے ہی ہے. سحر, آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی. ڈائٹ پلان تو آپ نے شیئر کرنا ہی کرنا. مجھے صرف یہ بتا دیں, آپ خود اتنی سمارٹ کیسے ہیں؟ وہ میں نے اس دن بھی ہے نا, شو سے پہلے کچھ دن پہلے ہم نے کیا تھا, تو اس سے پہلے ہماری بات ہوئی تھی آئی پریکٹس واٹ آئی پریچ. آپ کو پتہ ہے آپ کی بات میں وزن کا بات ہے. بہت سارے لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں پالک کھاؤ جوس پیو, لیکن ایک کا کہنا پالک کھاؤ جوس پیو ڈفرینٹ کیوں لگتا ہے جب اس پر عمل کر رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح کہا. جب آپ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں نا, جس چیز کی آپ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ نظر آتی ہے اور پھر آپ کی بات کی صداقت فیل ہوتی ہے, وہ زور سے ہٹ کرتی ہے. تو ساری یہی بات ہے کہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ بیسیکلی میرا انٹرسٹ بھی, بیسیکلی آئی ایم اے ڈینٹسٹ, پیپل ہو نو می دے نو دیٹ. یہ میرا انٹرسٹ تھا جس کی وجہ سے میں نے ماسٹرز کیا, پی ایچ ڈی کیا میڈیکل بایو کیمسٹری میں, کلینکل نیوٹریشن کو اپنا میجرز رکھا دونوں میں. اب میں سی ایم ایچ میں ڈینٹسٹری میں ہیڈ بھی کرتی ہوں اس سبجیکٹ کو, ایز اے نیوٹریشنسٹ پریکٹس بھی کرتی ہوں. مجھے انٹرسٹ اتنا زیادہ اپنی میڈ اسکول کی لائف میں, ڈینٹل اسکول کی لائف میں ہو گیا تھا کہ میں نے سبجیکٹ کو پڑھنا شروع کر دیا. پہلے انا میں نے اس کو اپلائی کیا, بعد میں پروفیشن بنایا, بیکاز آئی جسٹ دین کوڈ ناٹ اسٹے اوے فرام اٹ. مجھے تھا نہیں, مجھے یہی کرنا ہے اور مجھے اسی بارے میں بولنا ہے, اور اس کے بارے میں اتنا بولتی تھی کہ اب بس بولتی ہی چلی جاؤں. وہی نا کہ جس کام سے آپ کو محبت ہو, بس پھر خود بخود وہ آپ کرتے چلے جاتے ہیں. خواجہ صاحب, آپ کو ہم نے بڑا ایکٹیو دیکھا حلقوں میں عید کے دنوں میں بھی. اب تو خیر پینڈیمک کی وجہ سے اس طرح سے آپ نہیں پارٹیسپیٹ کر پا رہے, مس تو کرتے ہوں گے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا, وہ عید کی نماز اکٹھی پڑھنا. میں اس سے پہلے میں جواب دے دیتا ہوں, یہ اسی طرح ہی کرتے ہیں. لوگوں کو کہتے ہیں پرے پرے رہو, خود بھی کوشش کرتے ہیں, مگر ان کا جو وہ ہے نا وہ ختم ہی نہیں ہو سکتا. خواجہ عمران نظیر از ناٹ آؤٹ آف دیٹ. ہم نے ابھی بھی واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جگہ اب آپ ان سے جواب لے لیں. دیکھیں, میں 2-3 موقع ایسے آئے ہیں نا کہ میں نے مس اس لیے کیا کہ جب محرم الحرام کے ایام آتے ہیں تو مجھے بھی, کرنل صاحب کو بھی, کرنل صاحب چونکہ سول ڈیفنس کا پارٹ رہے ہیں, اور یہ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ سول ڈیفنس کا بڑا ایکٹیو پارٹ رہے ہیں, اور ہر چیز اور جو ہر ایکٹیویٹی تھی اس میں یہ پارٹیسپیٹ کیا کرتے تھے. تو میں اسپیشلی محرم الحرام کے ایام میں بہت ایکٹیو ہوتا تھا, ڈے فرسٹ سے لے کے اینڈ تک, اور ہماری لاہور پولیس کے ساتھ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, اور میری ہی رسپانسبلٹی ہوا کرتی تھی. تو ان دنوں کو میں واقعی مس کرتا ہوں
جب میں لاسٹ 2 ایئر سے جب دیکھتا ہوں کہ یہاں بہت سی کمیاں رہ گئی ہیں تو مجھے بحیثیت پی ایم ایل این نہیں بحیثیت شہری مجھے تکلیف ہوتی تھی کہ یار یہ جب ہم ہوتے تھے تو ہم یہ اس چیز کو ایسے کرتے تھے، ایڈوانس میں پہلے ہم لوگ میٹنگز کراتے تھے، ایڈوانس میں تمام چیزوں کو لے کر چلتے تھے، اگر ہیلی کاپٹر پہ وزٹ بھی تھا تو اس کو بھی سارا مینیج کرنا، تو وہ فیل ہوتا ہے۔ پھر بہت ساری چیزیں جیسے اب اس عید الاضحیٰ پہ آپ نے دیکھا کہ صفائی کا وہ معیار نظر نہیں آ رہا جو آپ کو پہلے نظر آیا کرتا تھا LWMC کا، تو یہ چیزیں ہم مس کرتے ہیں کہ اگر آج ہم یہاں پر موجود ہوتے تو ہمارے شہریوں کو وہ تکلیف برداشت نہ کرنی پڑتی۔ اب یہ مانسون چل رہا ہے، جو لاہور اکثر آپ اخباروں کی زینت بنتا تھا جناب فلانی جگہ پانی اکٹھا ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اب کسی کو پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ پانی اکٹھا ہونا تو دور کی بات ہے، پانی نکلے نہ نکلے، لاہور ڈوبے، اب کسی کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ لوگ جو تختے لاہور کے تانے لاہوریوں کو دیا کرتے تھے، لاہوریوں کا بہرحال وہ نقصان کر گئے ہیں کہ لاہور جو ہے واقعی الحمدللہ ایک تخت تھا جو اس وقت بالکل محسوس نہیں لگتا۔ ابھی ہے کر رہے ہیں۔ آپ سے کرنل صاحب میں جاننا چاہوں گی، آپ بھی عوامی نمائندوں کے ساتھ ساتھ رہے، لوگوں میں گھل ملتے رہے، آپ کو ہم نے دیکھا یوسیز کی سطح پر بھی بڑے خاص سے ایکٹیو رہے، مجھے یہ بتائیں ٹائم مس کرتے ہیں کہ جس طرح لوگوں کی چھوٹے چھوٹے مسائل تھے، لوگ آپ کے پاس آ کے ڈسکس کرتے تھے، پھر اسپیشل تہوار کے موقع پہ بھی آپ لوگوں سے ملتے تھے، وہ ٹائم مس کرتے ہیں؟ نہیں جی، میں ملتا ہوں ابھی بھی، مثلا ابھی منڈیاں لگی ہوئی ہیں نا، تو جب میں میئر تھا تو اس وقت بھی منڈیاں لگی تھی، پورے شہر میں کسی فٹ پاتھ کے اوپر بکرا نظر نہیں آتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ منڈیاں بہترین لگتی تھی، ٹائم سے پہلے پانی کی ہودیاں بن جاتی تھی، ریت کے ٹرک ادھر آتے تھے، پمپنگ سیٹس ہم نے رکھے ہوتے تھے جہاں پانی ہے، کہیں کہیں کھڈے بنائے ہوتے تھے، جیسے ہی پانی آتا تھا ہم ان کھڈوں سے پمپنگ سیٹ سے پمپ آؤٹ کر لیتے تھے۔ اب وہاں پر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، میں آپ کے توسط سے لاہوریوں کو بتا رہا ہوں کہ وہ نہیں ہیں۔ اس کا رزلٹ کیا ہے کہ سارے شہر میں بکرے ہیں، اور آپ کا چینل اور آپ کا جو اخبار ہے وہ دکھا رہا ہے کہ سارے چینل لاہور میں بکرے جو ہیں وہ کھڑے ہیں، تو لاہوریے پریشان ہیں نا اس سے، منڈیوں میں جاتے ہیں وہاں غصہ نہیں جاتا۔ اور سب سے زیادہ پریشان وہ لوگ ہیں جو میرے بھائی باہر سے سینکڑوں میل دور سے، راجن پور سے، سائیوال سے وہ لے کر آتے ہیں بکرے، وہ چیختے ہیں، میں خود گیا ہوں، میں خود ان سے ملا ہوں، کیونکہ بارشیں بھی ہو رہی ہاں وہ کہتے ہیں کرنل صاحب آپ لوگ کب آئیں گے؟ میں نے کہا اللہ سے دعا کرو، ہم چلو آئیں نہ آئیں، جو ہیں اللہ سے دعا کرو ان کو اللہ توفیق دے دے۔ منڈیوں میں ٹینٹس اویلیبل نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے سر، کچھ نہیں ہے، آپ جا کے دیکھیں چکڑ ہے، اور شہریے جو ہے لاہوریے جو ہیں وہ کیسے جائیں وہاں؟ ایسے ہی ہے، تو پھر وہ بیچارے دھکے کھا رہے ہیں، کبھی ادھر سے بکرا کبھی ادھر سے بکرا۔ پہلے کنسنٹریشن تھی ایک جگہ پہ، ہاں، اور ہم نے پورے شہر میں مارکنگ کی ہوتی تھی کہ اس طرف منڈی ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا۔ تو ابھی عید تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر انہوں نے عید قربان کو اور قربان بنا دیا ہے کہ قربانی دے دیا لوگوں کے سکون کی، جو آرام سے جا کر وہ بکرا خرید لیتے تھے۔ اور وہ جو میرے پنجاب کے اور سندھ کے بھائی بھی جو آتے ہیں اور ابھی بھی آئے ہوئے ہیں، وہ کوئی نہر کے کنارے کھڑا ہے، کوئی دروگے والے کھڑا ہے، کوئی جوہر ٹاؤن کی ادھر کھڑا ہے۔ جو جو اچھی چیزیں ہیں ماضی کی حکومت کی، اس حکومت کی، ہم تو ضرور مینشن کرتے رہتے ہیں، اور اکثر ہمارے رپورٹرز بھی یہ کہتے ہیں ہم مستقل اپوزیشن ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس حکومت کی ضرور کوئی ایک اچھی چیز مینشن کیا کریں کیونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اچھا صاحب، یہ مشکل سب سے چیز ہے۔ لیکن ایک فکرہ میں کہنا چاہوں گا کہ کسی وقت ہوتا تھا کہ پنجاب کی سپیڈ کی مثالیں دیتے تھے اور سندھ کو ہم باتیں کیا کرتے تھے، ہمارا صوبہ وہ بھی، آج سندھ والے سب سے آگے ہیں، اب سندھ کی تعریف ہو رہی ہے، اور پنجاب کا چونکہ وہ وسیم اکرم پلس بیٹھے ہیں، وہ بہت ماشاءاللہ پڑھے لکھے وینری لیڈر ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ سندھ کی تعریفیں ہی ہونی ہیں۔ معصوم سے ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، ہم نے کب کہا، یہ تو ساری دنیا میں کہا جاتا ہے جب کسی چیز کو تباہ کرنا ہو نااہل حکمران بٹھا دیں۔ وہ ان کو پنجاب کا وہ عید پہ، یہ پچھلے دنوں کیا تھا، چھوٹی عید پہ وہ گاڑی لی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے، سیدھی بات بتاؤں گا، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں۔ او بھائی کچھ بولو، کچھ لوگوں کو بتاؤ، کرنل صاحب وہ کچھ کرنا ہی چاہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے بتایا کہ گاڑی ڈرائیو کرنی آتی ہے صاحب کو۔ خواجہ صاحب میسج کیا دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو؟ میں میسج پھر وہی بات ہے کہ میں وہی میسج دینا چاہوں گا کہ عید کا مطلب اپنی خوشی نہیں ہے، خوشی بانٹنے کا نام عید ہے، تو جینون لوگوں میں خوشی بانٹیں، پروفیشنلز لوگوں سے بچیں۔ آج کل کس سگنل پہ آپ رکیں وہاں پروفیشنلز آپ کا دروازہ نوک کر رہے ہیں، آپ سے زبردستی بھتہ وصول کر رہے ہیں، تو گورنمنٹ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ شہریوں کا تحفظ کس طرح ہوگا کہ جب پروفیشنل، مجھے نہیں پتا ان میں کوئی ٹیررسٹ ہے، ان میں کوئی چور ہے، ان میں کوئی ڈاکو ہے، کون ہے، لیکن یہاں کوئی روکنے والا پرسان حال ہے ہی نہیں۔ تو پروفیشنلز کو عید کا گوشت بانٹنے کی بجائے خدا را اپنے دور دراز کے رشتہ دار، اپنے ایسے لوگ جن تک آپ سارا سال آپ کی پہنچ نہیں رہتی اور وہ نیڈی ہیں یا سفید پوش ہیں،
ان کی جا کے مدد کر دیں, ان کو وہ گوشت دے آئیں. آپ کو پروفیشنلز کو گوشت دینے کا کوئی ثواب نہیں ہوگا, ان کے گھر پہنچانے کا آپ کو اتنا ثواب ہوگا کہ آپ کی اگلی نسل بھی اس ثواب کو لے. بالکل آپ نے صحیح کہا, اور مقصد بھی ہماری قربانی کا تبھی پورا ہوتا ہے جب ہم ضرورت مندوں کا خیال رکھتے ہیں. سحر, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہی میسج دینا چاہوں گی کہ عید قربانی ہے, یعنی قربانی اور اثار کے جذبے کو زندہ رکھیں, اور خواجہ صاحب کی اور کرنل صاحب کی بات کو ایکسٹینڈ کرنا چاہوں گی کہ جو چینج ہے وہ چھوٹے اسکیل پہ بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے. تو کسی بھی حکومتی اقدامات کا انتظار مت کریں, اپنے اسکیل پہ آپ جتنا کر سکتے ہیں, جیسے ہماری بہنوں کی اگزامپل دی جو لوگوں کو کھانا پہنچا رہی ہیں, جتنی بھی آپ میں قوت ہے, جتنی بھی استطاعت ہے, پلیز اللہ تعالیٰ نے آپ میں اگر اپنی ضرورت سے زیادہ آپ کے پاس مال موجود ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سگنل ہے کہ یہ بانٹنے کے لیے, پلیز اس کو بانٹنے میں لگ جائے. بہت زبردست بات کی کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو ضرورت سے زیادہ نوازتا ہے تو وہ آپ کو اس چیز کا سگنل دیتا ہے کہ آپ نے اس کو دوسروں میں بھی بانٹنا ہے. کرنل صاحب, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, عید قربان پہ میں تو 2 ہی میسج دوں گا. ایک تو جو پہلا میسج ہے وہ یہی ہے, ان لوگوں تک پہنچے جن کو ضرورت ہے. بالکل, ان کو گوشت بھی پہنچائیں, ان کی مالی امداد بھی کریں. لاہور میں بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں پر پورے محلے میں آپ کو صرف 2 بکرے ذبح ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, اور ایسے بھی محلے ہیں جہاں 20 ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ایک تو یہ ہے, یہ حکم بھی ہے, اللہ کا بھی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ قربانی کا جذبہ اپنے آپ میں پیدا کریں. جو بھی صاحب اقتدار ہوں, جو بھی ہوں, وہ اپنے وقت کی قربانی دیں, اپنے پیسے کی قربانی دیں, اپنے کمفرٹ کی قربانی دیں, اور عوام کے لیے کچھ کریں. بالکل, قربانی دیں گے, اپنی قربانی دیں گے تو لوگ اس کو اکنالج کریں گے. اور اگر آپ قربانی نہیں دیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اپنا سکون جو ہے اس کی قربانی دیں, اپنے آرام کی, اپنے وقت, ہر چیز کی. تو پھر دیکھیں یہ عوام, یہ معاشرہ, یہ ملک ترقی کرے گا. خالی الزام لگانے سے کام نہیں بنتا. اور خدا را ان غریبوں کی مدد کریں جو آج 70 روپے کلو آٹا اور 95 روپے کلو چینی پر پہنچ گئے ہیں. گھی کا ڈبہ جو ہے وہ ڈبل ٹرپل پرائس پہ ہو گیا. اس کے لیے بھی قربانی دیں. بالکل, خالی مافیا نہ کریں, قربانی دیں. مافیاز ان ملکوں میں بنتے ہیں جہاں حکومتیں یہ مان لیتی ہیں کہ ہم کمزور ہیں. جب حکومت کہے کسی ملک میں کہ مافیا بن گیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے. تو اسی قربانی کے آگے جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں. الزام بیان بازی, الزام تراشی, یہ مذہب میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے پہلے ہم دعا اپنی کریں. اصلاح کرنا شروع کر دیں تو سبھی لوگ ہمیں ٹھیک بالکل, نظر آئیں گے. انشاءاللہ. اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے, تنقید کرتے رہیں گے تو کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا. تھینک یو سو مچ کرنل صاحب, بہت بہت شکریہ. سحر, آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ. خواجہ صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین, مجھے بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو ہمارے نئے مہمان ہمیں جوائن کریں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا ہے.